أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله اتخذوا وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کہہ دو زمین میں چلو پھرو، پھر یہ دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا اور کیسا ہوا۔ کہہ دو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، بس ضرور ضرور تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے وہی ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اسی کا ہے جو بھی سکون اختیار کی ہے رات اور دن میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کیا میں غیر اللہ کو سرپرست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے یعنی روزی دیتا ہے، کھلایا جاتا نہیں، کوئی اس کو روزی نہیں دیتا، نہ وہ کسی کی رزق رسانی کا محتاج ہے۔ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اطاعت گزار بنوں، کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ جو شخص اس دن اس عذاب سے بچا لیا گیا تو رحمت سے ہمکنار ہو گیا، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے نقصان سے دوچار کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تجھے بھلائی سے ہمکنار کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب اور مسلط ہے، اور حکمت والا اور باخبر ہے۔ کہہ دو کون سی چیز سب سے بڑی شہادت ہے؟ کہہ دو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو انذار کروں، اور جن لوگوں تک قرآن پہنچانے یعنی ان کو انذار کروں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ کہہ دو کہ صرف وہی اکیلا معبود برحق ہے، اور میں بری ہوں تمام چیزوں سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے وہی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ سورہ الانعام کا دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب اس میں غور و فکر کریں اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں انہیں اپنائیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فریضہ نبوت
اور فریضہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متوجہ فرمایا ہے، اور ہر بار کوئی اہم پوائنٹ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنایا ہے۔ آئیے پہلے ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کریں، پھر ان میں سے ہر ایک پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو زمین میں سیر کرنے کی طرف متوجہ کرو اور تاریخی مقامات اور تاریخی واقعات سے یہ معلوم کرنے کی طرف توجہ دلاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت و پیغام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا۔ لوگوں سے پہلے یہ سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت اور پراپرٹی ہے، اور جب خاموش رہیں تو ان کو بتا دو کہ کائنات پر اللہ ہی کا اقتدار و اختیار ہے اور وہ اسی کی پراپرٹی ہے۔ وہ اپنے قاہرانہ اقتدار اور حاکمانہ اختیار سے کام لے کر تمہارے کفر و شرک اور انکار توحید، انکار رسالت اور انکار معاد پر تمہیں گرفت میں لے سکتا ہے، مگر اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، اس لیے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا اور مہلت عمر سے استفادے کا پورا موقع دیتا ہے، اور اس کی اسی رحمت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ایک روز وہ تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ حقائق ہیں، ان پر ایمان نہ لانے والے اپنے کو ہمہ پہلو خسارے میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کی تخلیق ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی اس پر حاکمیت ہے، اور سب کچھ اس کی رعیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک بار پھر دہرا دیا کہ رات اور دن میں جو مخلوق بھی سکونت رکھتی ہے اور جو چیز بھی پائی جاتی ہے وہ اسی کی رعیت اور ملکیت ہے۔ وہ ہر ایک کی باتیں سننے والا اور ہر ایک کے احوال جاننے والا ہے۔ لوگوں سے سوال کرو کہ شاید اسی طرح ان کی آنکھیں کھلیں اور غفلت سے چونکیں کہ کیا میں غیر اللہ کو سرپرست، کارساز اور معین و مددگار بنا لوں، جبکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور بے مثال پیدا کیا ہے۔ پہلے سے کوئی نمونہ اور ماڈل موجود نہیں تھا۔ وہ کائنات کا مخترع اور موجد ہے، جبکہ وہ رزق دیتا ہے، دوسروں سے رزق پاتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ سب پر نوازش کرتا ہے اور کسی کی نوازش کا محتاج نہیں ہے۔ لوگوں سے برملا کہہ دیں کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے آگے جھک جاؤں اور اپنے کو اس کے حوالے کر دوں، اس کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ مسلم بن جاؤں، اور یہ بھی صاف صاف حکم ہوا ہے کہ تم شرک اختیار نہ کرنا اور مشرکوں میں شامل مت ہونا۔ ہرگز شرک کو اختیار کر کے اہل شرک کا ساتھ نہ دینا۔ لوگوں سے کہہ دو اگر میں توحید اختیار نہ کروں، اگر میں شرک اختیار کر لوں تو خدا کی نافرمانی اور حق کی خلاف ورزی ہوگی، اور اللہ کی نافرمانی سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بڑے دن میں یعنی قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، جبکہ آخرت کے عذاب سے جو بچا لیا گیا در حقیقت اسی پر اللہ کا رحم و کرم ہوا، اور یہی آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جانا در حقیقت کھلی کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ کسی کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس سے بچانے والا بھی اور اس تکلیف و نقصان کو دور کرنے والا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خیر، بھلائی اور سکھ سے ہمکنار کرے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر پورا غلبہ اور کنٹرول بھی رکھتا ہے، وہ حکمت و دانش کا مالک بھی ہے اور علم و خبر سے بھی مالا مال ہے۔ لوگوں سے پوچھو اور اس طرح ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو کہ سب سے بڑی گواہی اس بات پر کہ میں اس کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے اور میں توحید کا پیغام اس کی طرف سے دے رہا ہوں، کس کی ہے؟ وہ خاموش رہیں تو تم خود کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میرے اوپر اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم کو ڈراؤں اور ہر اس شخص کو اور قوم کو ڈراؤں جس تک یہ پہنچے، اور جو لوگ اسے قبول کر لیں وہ بھی اس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کریں۔ ان سے یہ بھی پوچھ لو کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی گواہی جسے گواہی و شہادت کہا جا سکے نہیں دے سکتے۔ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تو اس من گھڑت عقیدے کی شہادت نہیں دے سکتا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں۔ میں تو جس حقیقت اور جس حق کی گواہی دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ہی تنہا معبود برحق ہے، اور میں بری ہوں ان تمام باطل معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اہل کتاب قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور شرک کی تردید کو کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے اس طرح پہچانتے ہیں
جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر دلائل اور شواہد اور پہچان کے باوجود جن لوگوں نے خسارے کی راہ اختیار کر لی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آئیے اب ان 7 پوائنٹس ان کے ذیلی نقطوں پر غور و فکر کریں۔ قرآن مطالعہ کائنات کی دعوت دیتا ہے، زمین پر بسنے والی اور اپنا اپنا اچھا یا برا رول ادا کر کے فنا کے گھاٹ اترنے والی قوموں کے مطالعے کی دعوت دیتا ہے، مگر وہ اخلاقی نقطۂ نظر کے مطالعے پر زور دیتا ہے اور اخلاقی صحیح نتائج اخذ کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ سبق آموزی اور عبرت پذیری کو مطالعے کی غرض و غایت قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تو پیغام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ خدا کا انکار کر کے یا اس سے اور اس کی ہدایت سے بے نیازی اختیار کر کے توحید کے بجائے کفر اور شرک میں لت پت ہو کر خدا کے پیغمبروں کی رہنمائی اور اجتماعی قیادت سے روگردانی اختیار کر کے کوئی بھی سماج یا قوم اپنا مورل قائم نہیں رکھ سکتی۔ وہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور چنگ و رباب اس کا شیوا ہو جاتا ہے۔ شاہد و شباب اور شراب اور جوا اس کا مشغلہ اور قتل و خونریزی اور ظلم و ستم اس کا معمول بن جاتا ہے، اور وہ ہمہ پہلو کرپشن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عدل و انصاف، مساوات اور برابری، امن و امان اور خوشحالی اور رفاہیت کسی پہلو اور کسی رخ سے بھی اس کی زندگی اعتدال اور توازن پر قائم نہیں رہتی۔ کتنے ہی طبقے پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے ہی عوام حکمراں طبقے کے استحصال سے جاں بلب ہو جاتے ہیں، اور یہ سب نتیجہ ہوتا ہے حق اور حقائق سے انکار کا اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے کا۔ قرآن کہتا ہے قوموں کی تباہی کا سراغ لگاؤ اور دیکھو کہ پیغمبرانہ نظریہ و نظام سے روگردانی اختیار کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کائنات کا مطالعہ کرو، آسمان اور زمین کا مطالعہ کرو۔ اگر مطالعے کی بنیاد صحیح ہے، تم نے ذکر خدا کو مطالعے کی بنیاد قرار دیا ہے، تو تم صحیح نتائج اخذ کر سکو گے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین و آسمان میں توازن اور ہم آہنگی اور نظم کائنات تمہیں بتائے گا کہ خدا ہے اور ہمہ صفات ہے، اور تنہا وہی کائنات کا خالق، مالک اور حاکم، مدبر، منتظم ہے۔ سب پر اسی کی حکومت ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اور پراپرٹی ہے۔ ہر قسم کے اقتدار اور اختیارات رکھنے کے باوجود باغیوں اور سرکشوں اور مجرموں کو فوراً نہیں پکڑتا ہے، بلکہ عمر بھر مہلت پر مہلت دیتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے، اور یہ مکافات عمل اور جزائے اعمال کا دن مقرر کرنا یہ بھی اس کی رحمت ہی کے تحت ہے۔ اس مہلت عمر سے جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے کو ہمہ پہلو خسارہ، گھاٹے اور نقصان میں مبتلا کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جھٹلانے والوں کا انجام کی طرف متوجہ کر کے اور یہ آگاہی دے کر کہ ایمان نہ لانے والے در حقیقت اپنے کو ہمہ پہلو خسارے میں مبتلا کرتے ہیں۔ لوگوں کو ایمان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس طرح ان کو جھنجھوڑ کر دعوت دی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیل و نہار اور رات دن کے سسٹم سے استفادہ کر رہے ہیں اور تاریک روشنی کے نظم کے تحت سکون عافیت سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رعایا اور پراپرٹی ہیں، اور اللہ ان کی تمام باتوں کو سنتا رہتا ہے اور ان کے تمام احوال سے واقف رہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی فرد یا قوم اس پر ایمان لاتی ہے، اس کی وفادار و اطاعت گزار بنتی ہے، یا کوئی فرد و قوم اس لیے بغاوت و سرکشی کے روش اختیار کرتی ہے، نافرمانی اور عدم الحکمی کا طریقہ اختیار کرتی ہے، بہرحال ہر ایک سے وہ آگاہ رہتا ہے، اس لیے پوری جزا اور پوری سزا دے گا۔ کافرانہ جرأت دیکھیے کہ مشرک اور دنیا پرست لوگ دعوت حق قبول کرنے کے بجائے الٹا اہل ایمان سے چاہتے ہیں کہ معبودان باطل کو تسلیم کر لیں، بلکہ اللہ کے نبی تک سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آؤ مصالحت کر لو، ہم تمہارے معبود کو مان لیں اور تم ہمارے معبودوں کی خدائی تسلیم کر لو۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ ان سے صاف کہہ دو، کیا میں غیر اللہ کو کارساز مان لوں، سرپرست بنا لوں، معین و مددگار سمجھ لوں، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارنے لگوں جو نہ خالق ارض و سما ہیں اور نہ رزق رسانی ہیں اور نہ رزق رساں ہیں، بلکہ الٹے اور اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں کہ ان کی مورتیاں بنا کر انہیں مندروں میں سجایا جائے، ان پر ہار پھول چڑھائے جائیں، ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور مٹھائیاں نظر کی جائیں، اور اس طرح ان کو دیوتا بنایا جائے۔ تو وہ دیوتا معلوم ہو، ورنہ تو
پتھر تو ہیں ہی، جبکہ اللہ کا یہ حال ہے کہ پوری کائنات کا خالق ہے اور سب کو رزق دیتا ہے اور کچھ مانگتا نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ ان سے برملا کہو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا اور اطاعت قبول کرنے والا بن جاؤں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اہل شرک میں ہرگز شامل نہ ہونا، شرک اختیار کرو گے تو مشرکین میں شامل ہو جاؤ گے، اور یہ بھی اعلان کرایا گیا کہ اگر توحید چھوڑ کر اور شرک اختیار کر کے میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی آخرت کے عذاب سے بچ گیا وہ اللہ کی رحمت سے نواز دیا گیا، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے ہمکنار ہو گیا اسے کھلی ہوئی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف اور دکھ دے یا نقصان اور گھاٹے میں مبتلا کرے تو کوئی دیوی دیوتا، کوئی پیر پیغمبر، کوئی نبی ولی، کوئی زندہ مردہ انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی آسمانی یا زمینی مخلوق، کوئی ستارہ یا سیارہ، کوئی دریا، درخت یا پہاڑ، اور جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، ملائک اور انسانوں میں سے کوئی بھی اس نقصان، دکھ اور گھاٹے سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ کسی کو کسی خوبی سے نوازے، کسی فائدے سے ہمکنار کرے، کوئی بھلائی کسی کو پہنچائے، کسی کو نعمتوں سے مالا مال کرے تو اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، سب پر اس کا کنٹرول ہے، اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، مگر چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے اس نے اپنی حکمت کے تحت حساب کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس لیے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو اپنے علم و خبر کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے، یا اس کے برعکس ہے؟ ہمارے تمہارے درمیان یہی جھگڑا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی صداقت اور اپنے پیغام کی حقانیت پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ قرآن تو میرے اوپر اترا ہی اس لیے ہے کہ میں اس کے ذریعے ان تمام لوگوں اور قوموں کو انذار کروں، کفر و شرک کے انجام بد سے ڈراؤں، اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے ڈراؤں، اور اسی طرح جو لوگ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں اور قرآن کے پیغام کو مان لیں اور تسلیم کر لیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ افراد اور اقوام تک قرآن کا پیغام محبت پہنچائیں۔ کوئی شخص بھی اس بات کی شہادت کائنات سے، جسم انسانی سے، اصول طبعی سے اور نظم کائنات سے، کائنات میں جاری و ساری اصولوں سے نہیں پیش کر سکتا۔ اسی طرح کوئی عقل مند اور سلیم الطبع انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کائنات اور جسم انسانی کی فیکٹری اور تاریخ انسانی اور انسانی نفسیات شرک کی تائید میں ہیں، بلکہ آفاق انفس اور کتب آسمانی اور پیغمبران خدا کی متفقہ گواہی یہی کہہ رہی ہے کہ توحید برحق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے۔ جو لوگ آسمانی کتب سے واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ توحید ہی حق ہے، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان توحید ہی کا تقاضا ہے، مگر جن لوگوں کی قسمت میں ہمیشہ کا خسارہ ہے وہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔